بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی متعدد مقامات پر صلح کی اہمیت و ضرورت، اس کی ترغیب اور خاندانی معاشرتی نظام زندگی میں اس کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسے خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی مدح اور تعریف کی گئی ہے جو صلح پسند ہیں۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہیں جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھے، اور اس بات پر بھی غور کریں کہ صلح کروانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں آپس میں صلح کروانے کا حکم بھی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہذا جب کبھی مسلمانوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے یا خاندانوں، جماعتوں، فریقوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں اور تو میں ہاتھا پائی، لڑائی، خون خرابہ یا جنگ و جدال کی نوبت آ جائے تو ان کے درمیان صلح کروا کر یہ فضائل و برکات حاصل کرنے چاہیے، نہ کہ مسالہ لگا کر اس معاملے کو طول دیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں میں جھوٹ بولنے کی رخصت دیتے ہوئے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے شخص کو جھوٹا نہیں سمجھتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہوتا ہے، جو دوسرا وہ شخص جنگ کے موقع پر کوئی بات کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے اور بیوی خامد سے کوئی بات کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ صلح کے بجائے مسلمانوں میں باہمی لڑائی جھگڑا کروا کر آپس میں ان کی پھوٹ ڈلوا دینا اور ان کے مابین نفرت پھیلانا، یہ سب شیطان کے اولین اہم اہداف مقاصد میں سے ہے۔ بس اوقات شیطان انسانوں میں سے نیکی خیر کی دعوت کو عام کرنے والے لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر بعض بغض و حسد کی ایک عظیم دیوار کھڑی کر دیتا ہے، جسے صلح کے ذریعے بھی گرانا اور ڈانا اور اس کا مسمار کرنا انتہائی مشکل ترین عمل بن جاتا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کر کے اسے چھوڑے رکھیں، کہ دونوں ملیں تو یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور وہ ادھر کو منہ پھیرے، اور دونوں میں افضل وہ ہے جو میل جول کرنے کے لیے سلام میں پہل کرے۔ صلح کروانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریقوں کو الگ الگ بٹھا کر ان کی شکایات سنیں اور اہم نکات نوٹ کر لیں، اور اسی کے مطابق تمام امور کو انجام دیں، اور ایک فریق کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس کی بات سنی ہے وہی غلطی پر ہو، اسی طرح دوسرے فریق کی حق تلفی کا کبھی امکان ہے جو شرعاً غلط ہے، اور ایک فریق پر ظلم ہے۔ فریقین کی بات سننے کے بعد انہیں صلح پر آمادہ کریں اور سمجھائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اس سلسلے میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو جنہوں نے ایذا دیا، ستایا، حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ کتاب سیرت و احادیث میں کئی مثالیں بھری پڑی، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر
اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں سراسر اپنا نقصان اور شیطان کی خوشی اور تفریح اور لذت کا سامان ہے۔ فریقین کو صلح کے فضائل اور آپس کے اختلاف کے سبب پیدا ہونے والی لڑائی جھگڑے، بغض و حسد، گالی گلوچ، بیجا غصے اور کینہ وغیرہ کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ بیجا غصہ اور کینہ وغیرہ کے دینی دنیاوی نقصانات بیان کیے جائیں۔ دشمن کو معاف کرنا ایک مومن کی صفت ہے۔ یہ صرف اللہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، یہ حکم سب کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ سعدی اور ابن زید رحمہ اللہ نے آیات بالا کا معنی بیان کیا ہے کہ جب تمہیں صلح کے لیے دعوت دی جائے تو اسے قبول کر لو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفو عافیت ہی کا سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا طالب ہوں۔ یقیناً اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تو بہت اچھے طریقے سے زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں گے۔ باہمی محبت و اتحاد سے جو کام ہو سکتا ہے وہ اکیلے رہ کر نہیں ہو سکتا۔ پھر فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کر ان کے درمیان صلح میں سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کر کے انہیں آپس میں ملا دیں، حتی الامکان کسی فریق کو دوسرے فریق کے خلاف بولنے نہ دیں، کیونکہ تاری دونوں ہاتھوں سے بہتی ہے۔ جب ایک بولے گا تو دوسرا بھی اپنی صفائی کے لیے بول پڑے گا۔ یوں آپس میں بحث و مباحثہ تکرار و تقریر ہو کر بسا اوقات بات بنتے بنتے بھی بگڑ جاتی ہے، اور پھر فریقین کے درمیان صلح کروانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپس کی دشمنیاں، ناراضیاں اور نا اتفاقیوں اور ناچاکیوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور ان کی وجہ سے نیکی کی عظیم مشن و کام کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نرمی اپنانے، ایک دوسرے کو منانے اور لڑائی جھگڑے سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔